خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اول بھی ہے آخر بھی، ظاہر بھی ہے باطن بھی، دلوں کے بھید سے آشنا، آنکھوں کے دیکھنے سے مخفی، لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتا۔ بے حد درود لا محدود اس نبی احمد مختار پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بے حد سلام اس مرشد کامل پر جس نے دل کی بے ہنگم سی دھڑکن کو اللہ کے نور سے روشناس کرنا۔ مڑتے داشا صورت پیاری، تھارو صدقے تھارو واری، آج بھی جے نہ آئیوں آقا میں نے مارے گی خلقت زاری۔ برادران محترم، لطیف صاحب کے اس آستانہ پہ ہم عاطف صاحب، لیاقت صاحب اور جمی خاندان کے جتنے دوست ہیں یہاں پہ اس محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کے چہروں پہ نظر پڑ رہی ہے اور اس مرشد کی نظر کے صدقے ہونے پہ دل کر رہا ہے جس نے دور دراز کے علاقوں سے گئے اس کے پاس دنیا کے معاملات دے کر، لیکن جب اس کی نظر کے اثار میں آئے تو اللہ والے بن کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ آج کی یہ محفل بتا رہی ہے میرے دوستو، جتنی بھی محافل ذکر ہوں، میلاد کی محفلیں ہوں، اس میں کارڈ، دعوت نامے جا کر بلانا اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ مدینے سے حاضری ہوتی ہے تو آپ آ کر بیٹھ، یہ مدینے سے حاضری ہوتی ہے تو آپ آ کر بیٹھ جاتے ہو۔ میرے دوستو، میلاد کی محفل ہو، عرس کی محفل ہو، جو بھی محفل اللہ اور اس کے رسول کے لیے منعقد ہو، جب تم اپنے گھر سے اس محفل کے لیے چلتے ہو تو 70,000 فرشتہ تم پر رحمتیں نازل کرتا، اس لیے کہ غیبت، لالچ، جھوٹ، دنیاوی طمع، اس کے لیے تم یہاں پر نہیں بیٹھے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیٹھے ہو تو اس لسٹ میں نام لکھانے کے لیے بیٹھے ہو، تو اس جھنڈے کے نیچے اٹھنے کے لیے بیٹھے ہو جس جھنڈے پہ دنیاوی نعمتوں کی بات نہیں ہوتی، قلب و نظر کی بات ہوتی۔ اس لیے اپنی زندگی کو جس تیزی سے رنگ بدل رہے ہیں، جس تیزی سے انسان ظلم، بربریت کی چکی میں پس رہا ہے، مہنگائی، ظلم، بربریت کے اس دور میں جو ساتیں تمہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے مل رہی ہیں، یہ ساتیں رب کا انعام ہے تم پر، اس لیے کہ اب وقت تیزی سے بدل رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے ڈبے نے، ایک چھوٹے سے موبائل نے انسان کو پوری دنیا میں ایک کمرے میں بند کر کے اس کو پوری دنیا سے ہر ایک سیکنڈ کی خبر مل رہی ہے۔ میرے دوستو، انسان اپنے عروج کے لیے، ایک بندہ حساب لگا رہا تھا بیٹھا ہوا اپنے کمرے میں کہ اب میں 70 ارب روپے کما لوں، 70 ارب روپے کی میری جائیداد، میرا یہ ہوٹل 70 ارب روپے کا ہے، اب مجھے آگے 7 پشتوں تک نہ کسی کو 1 منٹ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اب وہ یہ کمائیں گے، اب یہ جگہ ان کو کما کر دیتی رہے گی، وہ کھاتے رہیں گے۔ وہ وہاں سے اٹھا، نیچے آیا، پانی کے ایک ریلے نے اس 70 ارب روپے کو روٹی کا محتاج کر کے رکھ دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ زمین جس پہ بسنے والے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اب یہاں پرامن اور عیش کی زندگی گزاریں گے، 1 منٹ کے جھٹکے نے، 1 منٹ کے جھٹکے نے ان کی کھربوں روپے کی جائیداد کو زمین میں ملا دیا۔ وہ لوگ
جو زکات دینے والے تھے 2 روٹیوں کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے نظر آ رہے. آج انسان رب کے معاملات میں سوچ رہا ہے کہ کھڑا کہاں پر ہے. برادران محترم، شکلیں بھی محمد کی ہوں، نقلیں بھی محمد کی، سر محشر اٹھے تو پہچانی جائیں، یہ ہے فوج ماں. آج کا یہ دور جب انسان مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو کہ آپ ان حالات میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہاں موجود. یہ لمحے زندگی میں زندگی کو سنوارنے کے لیے ان سے بڑے معاملات اور ہو ہی نہیں سکتے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ درس دے رہے اور ایک بندہ آیا آ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور آپ یہاں پہ درس دے رہے ہیں اور جنگل میں ایک جماعت بیٹھی ہوئی شراب کے نشے میں دھت. آپ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے. آپ نے وہاں سے اٹھے اور کہا اچھا میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. وہاں پہنچ کے ان بندوں کے پاس وہ تھوڑا سا گھبرائے. آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں وہاں پہ شراب نہیں پی سکتا کیونکہ وہاں پہ میں درس دیتا ہوں. میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ پینے لگا ہوں، لیکن میرے ساتھیوں میں تمہیں ایک بہت آسان نسخہ بتانے جا رہا ہوں. انہیں کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ شراب تم خرید کے لاتے ہو، راستے میں لوگ دیکھتے ہیں، میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے، میں ایک ایسی شراب تمہیں دینے لگا ہوں جس پہ نہ پیسے لگیں گے نہ لوگ دیکھ کر تم پر لعنتیں بھیجیں گے. میں ایک ایسی شراب تمہارے سپرد کرنے لگا ہوں جس کو پی کر نہ تمہیں کچھ خمار آئے گا نہ تم کسی جگہ پہ ڈگمگاؤ گے. وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے. انہوں نے کہا اگر یہ معاملہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے کہا جاؤ وضو نہا کر نئے کپڑے پہن کر میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں ابھی وہ شراب پیش کرنے لگا ہوں. آپ نے اتنا کہا، وہ بندے گئے، انہوں نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے آپ کے پاس آ گئے. آپ نے کہا اس شراب کو پینے سے پہلے 2 نفل پڑھنے. ان کو لا کے کھڑا کیا اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، میرے مالک جنید ان کو یہاں تک لے کر آیا ہے، اب ان کو آگے لے کر جانا میرے مالک تیرا. بس اتنی بات کی. وہ تینوں لوگ 4-5 جتنے بھی تھے وہ ولی کامل بن کر وہاں سے رخصت ہوئے. برادران محترم، ولایت کیا ہے؟ زبان سچی، رزق حلال اور غیبت، جھوٹ، لالچ، ان سے پاک ہو کر رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر. اس سے پہلے میں یہ تھا، اب میں تبدیل ہو کر میرے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. میرے مالک میری سچی توبہ قبول کر. بس دیکھو بیٹھے بیٹھے یوں ہی اکثر گم ہو جاتا ہوں. اب میں اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا. اس لیے میں اور تم میں اگر بات ہے تو نظر کی ہے، میں اور تم میں بات ہے تو ایک قدم رکھ کر اس پہ قائم رہنے کی بات ہے. اگر ہم قائم ہو گئے تو ہمارا یہ دنیا بھی ہماری، اور قبر جس کو سانپوں، بچھوؤں، تاریک کوٹری کہتے ہیں، وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا کو مسکن سمجھا، جنہوں نے یاری آقا کریم کے ساتھ پکی رکھی. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے مدینے سے صدا آئے گی، یہ میرا بندہ آ گیا. اس لیے برادران محترم اپنی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو. نماز پہ قائم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جاؤ. رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رائے وفا کے دوستو، دربار عالیہ موڑا شریف حضرت خواجہ قاسم صادق مولوی کے دربار سے وابستہ لوگوں، اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں سرشار کرنا ہے تو ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بن جاؤ. رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ گھر دربار عالیہ موڑا شریف سے وابستہ ہے. رب تعالیٰ اس کا فیض قیامت تک جاری فرمائے.
اس میں بسنے والے لوگ خلیفہ مکھن خان صاحب کے سر پر دربار عالیہ مولا شریف کے سجادہ نشین اعلیٰ حضرت خواجہ پیر اولیاء بادشاہ فاروق نے دستار رکھی ہے، وہ اس علاقے میں دربار عالیہ مولا شریف کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ رب تعالیٰ آج یہاں سے آپ سب کو پر نور کر کے لے کے جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔